بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر، مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر، مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، عزیزوں، اقارب، اپنے پرائے، سب کی خدمت میں اب کا شارع قلبی ایک مرتبہ پھر وہ جو ادھوری بات چھوڑ گیا تھا اس کو لے کے حاضر ہوا۔ آپ سے میں نے کہا تھا نا کہ یہ جو شب بارات ہے، جس کی ابھی ہمارے پچھلے ایپیسوڈ میں حضرت نے آپ کو تفصیل بتائی، جو تفصیلی گفتگو ہمارے ساتھ بیٹھ کے حضرت کی ہو رہی تھی، جس بات کو ہم نے تشنا جوڑا تھا، ہماری خواہش اور آپ کی للک نے اس بات کو پھر مجبور کیا، اور ہمارے شہر ہی نہیں ہندوستان کے قابل تعریف عالی مرتبہ ایک عظیم شخصیت حضرت مولانا مفتی صاحب پھر ہمارے اصرار پہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں، جن کا ہم دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بہت شکر گزار ہوں، بہت احسان مند ہوں کہ آپ کی تمام مصروفیت کے باوجود ہندوستان کے الگ الگ شہروں میں جا کے لوگوں کی اصلاح کرانے کا جو بیان آپ کی طرف سے ہوتا ہے، اس تمام مصروفیت کے باوجود وہ جو ادھوری بات چھوڑ گئی تھی، مجھے کہیں نہ کہیں دل میں یہ ڈر تھا کہ اگر دوبارہ آپ نے وقت نہ نکالا اور آپ نہ تشریف لائے تو یہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھ لیں گے، اس لیے کہ گفتگو ہو رہی ہے شعبان کے موضوع پہ۔ اور جیسے ابھی پچھلے ایپیسوڈ میں حضرت نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اس رات میں صدقہ ضرور کریں۔ صدقہ اس لیے ضرور کریں کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ کون کون سے گھر ایسے ہیں جہاں پر آپ کے یہاں کے لوازمات تو آپ کو دکھ رہے ہیں، وہاں کی تنگی نہیں دکھ رہی ہے۔ شعبان کے بعد رمضان کا مہینہ آتا ہے، یہ مفتی صاحب نے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا تھا، لیکن میں مجبور ہو کے آپ کو یہ شعر سنا رہا ہوں کہ ماہ رمضان وقت سے پہلے نہیں آتا مگر، ماہ رمضان وقت سے پہلے نہیں آتا مگر، گھر کی حالت دیکھ کر بچوں نے روزہ رکھ لیا۔ واہ 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 واہ۔ ایسے گھروں کو ڈھونڈنا ہے ہمیں، ایسے گھروں کو ڈھونڈنا ہے اور ڈھونڈ کے بن مٹھی وہاں مدد پہنچانی ہے۔ ہم حضرت عمر فاروق کا دم بھرتے ہیں کہ خلیفہ دوم نے کس طریقے سے ہم کو دین سکھایا۔ کم سے کم یہ بھی تو سوچ لیں کہ وہ رات کی تنہائیوں میں کیسے رعایا کا حال معلوم کرنے نکلتے تھے، کیسے ضرورت مندوں کے گھروں تک سامان پہنچاتے تھے۔ تفصیلی گفتگو اس موضوع پہ ضرور کروں گا، لیکن چونکہ شب بارات کے موضوع پہ ہمارا یہ ایپیسوڈ ہے، پچھلے ایپیسوڈ میں جہاں سے بات ہم نے ادھوری چھوڑی تھی اسی بات کی شروعات کرتے ہیں، اور اسی بات کے لیے حضرت سے گزارش کریں گے کہ وہ جو تشنا باتیں چھوٹی تھیں اس سلسلے کو یہیں سے شروع کیا جائے۔ جی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شعبان المعظم میں مغرب کے بعد اللہ توفیق دے تو آپ مصلی پہ رہیں اور 3 مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں آپ، اور 3 مرتبہ دعائے نصف شعبان المعظم، دعائے نصف شعبان المعظم، باقی تو گوگل پہ آپ کو مل جائے گا، گوگل پہ مل جائے گا آپ کو، ممکن ہے وہ اس پہ، اور باقی کسی نہیں، وہ بک سیلرز کے یہاں چھوٹی چھوٹی 4-5 2 3 ورق کی چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، کتابچے ہیں، رسالے ہیں، ان میں باضابطہ دعائے نصف شعبان المعظم گھروں میں ہمارے پنسورہ ہوتی ہے، اس میں دعائے نصف شعبان المعظم ہوتی ہے، اسے آپ پڑھیں۔ مگر پڑھنے کی نیت کیا ہوگی میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلی مرتبہ آپ کو جب سورہ یاسین شریف اور دعائے نصف شعبان المعظم پڑھنا ہے تو نیت یہ رہے آپ کی کہ یہ میں بنیت درازی عمر پڑھ رہا ہوں۔ اچھا، عمر درازی کی نیت کے ارادے سے پڑھ رہا ہوں۔ اچھا، وجہ یہ ہے کہ اسی شب میں اللہ رب العزت وہ دفتر ملک الموت کو عنایت کر دیتا ہے، عطا فرما دیتا ہے کہ یہ دفتر ہے، ان کے مندرجات کو پڑھ لو، اس میں جتنے لکھے ہوئے ہیں سال بھر میں ان کو کس وقت آپ کو ان کی روح قبض کرنی ہے۔ یعنی سال کا پورا معاملہ جو ہے وہ اس رات کا ہے، غفلت میں نہ گزاریے گا، یہ نہ سمجھیے گا کہ ہاں موٹر سائیکل سے گھوم لیے تو ہم نے رات گزار لی، نہ، آپ سن رہے ہیں کہ حضرت کیا فرما رہے ہیں کہ اس رات کے، میں وہ ذکر کروں گا شارف بھائی، آپ بہت اچھا لطیف سا اشارہ کرتے ہیں، قوم کے بچوں کو خدا سمجھ دے دے کہ وہ پوری بات سمجھ لیں، میں اس کی وضاحت کروں گا۔ اچھا، پہلی مرتبہ تو سورہ یاسین شریف آپ کو پڑھنا ہے اور دعائے نصف شعبان المعظم پڑھنی ہے، درازی عمر کی نیت سے، یعنی
عمر لمبی ہو جائے، عمر بڑھ جائے۔ دوسری مرتبہ آپ کو سورہ یاسین شریف اور دعائے نصف شعبان المعظم پڑھنی ہے آفات دارین سے بچنے کے لیے۔ اچھا، دنیا کی آفات سے آفت بھی، و بلاؤں سے تمام، جی، اور آخرت کی آفت سے بھی، یعنی عذاب جہنم سے بھی اللہ نجات عطا فرمائے، سختی محشر سے بھی اللہ نجات عطا فرمائے۔ اس نیت سے آپ کو یہ پڑھنی ہے۔ تیسری مرتبہ آپ کو جو پڑھنی ہے وہ اللہ کی رضا کی، اس کے رسول کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، وہ راضی ہو جائے تو وہ جو ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، مصطفیٰ راضی ہو گئے تو خدا ہر حال میں راضی ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اللہ کی رضا آپ کو حاصل کرنا ہے، اور یہ عمل کم از کم آپ کو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بہتر آپ کے حق میں، ہمارے حق میں، اس میں ہم بھی شامل ہیں، شارق بھائی بھی شامل ہیں، اس کو بڑھاوا دیجئے کہ اگر آپ کی کسی مومن بھائی سے کسی دنیاوی غرض سے کوئی نا اتفاقی ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، بول چال بند ہے، آپ سے علیک سلیک نہیں ہے، تو خدا را اس سے دعا سلام بڑھائیے، جاری رکھیے، اور اپنے اس کو راضی کریے اس بندے کو۔ اگر وہ کسی خاص وجہ سے آپ سے ناراض ہے تو آپ اس سے معافی بھی مانگیے، آپ اس سے معافی مانگیے کہ میرے بھائی شاید میری وجہ سے، میرے اس فعل کی وجہ سے تمہیں یہ تکلیف پہنچی ہو، تو اللہ کی رضا کے لیے آج برات ہے، مغفرت کا دن ہے، تم شاید معاف کر دو تو اللہ اور مزید نعمتیں، برکتیں، رفتیں، عظمتیں، وسعتیں تمہیں عطا فرمائے۔ تو اس طرح سے اس سے معافی بھی مانگنا چاہیے، اور جب تک کہ بندہ مومن حق العبد میں گرفتار ہوتا ہے تو اس وقت تک کہ وہ فعل یا وہ توبہ قبول نہیں ہوتی ہے جب تک کہ وہ بندہ خود اس گناہ کو معاف نہ کر دے، اس خطا کو معاف نہ کر دے جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ تو وہاں اس بندے کی معافی بھی ضروری ہے۔ ہم اور آپ اس مبارک شب کا اس طرح اہتمام کریں کہ اپنے بیگانے، اچھا ایک بات اور یاد آ گئی درمیان میں کہ وہ جو مختلف حدیث میں سے ایک حدیث کا ٹکڑا یہ بھی رہ گیا کہ اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتا ہے، مگر ان میں سے ایک وہ شخص جو قطع رحم کرتا ہے، صلہ رحمی نہیں کرتا، رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھتا، عزیز و اقارب پر رحم و کرم کی بارشیں نہیں ہوتی اس کی طرف سے، اللہ اس کو بھی معاف نہیں کرتا اس شب میں۔ تو ہم اپنے غریب رشتہ داروں کا بھی ایسے موقع پر خیال رکھیں، اور اگر انہیں ہم نے کبھی اپنی زبان سے تکلیف پہنچائی ہے تو آپ کو ہرگز یہ خیال نہ ہو، آپ کے اندر کبریائی نہ پیدا ہو، اس لیے کہ تکبر تو صرف اللہ کو زیبا ہے، کبریائی اس کی شان ہے۔ ہماری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ قرآن نے فرمایا الم یکن نطفۃ من منی یمنا، کاہے اترائے گھوم رہے ہو؟ کیا تمہیں ہم نے ایک قطرہ ناپاک سے اتنا عظیم شاہکار نہیں بنایا ہے؟ لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، یہ شیاطین اور فرعونیوں کی عادت ہے، اور زمین پر پلکیں جھکائے چلنا یہ مصطفیٰ کی پیاری سیرت ہے، پیاری سیرت ہے ان کی۔ تو ان کے ساتھ آپ صلہ رحمی کریے، ان سے معافی مانگیے، وہ خدا کرے۔ اور جب میں دوسرے شخص کو بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا بھائی آپ سے اپنے گناہوں پر نادم ہو کے آپ کو گالی دیا تھا اس نے، آج وہ کہہ رہا ہے بھائی مجھے شرمندگی ہے، تم مجھے معاف کر دو، تو اب تم یہاں اکڑو نہیں، تم اس کو ذلت کی نگاہوں سے نہ دیکھو، آج بھی وہ تم سے اہم ہے کہ اپنی خطا پر نادم ہو کر اللہ کی رضا کے لیے تم سے معافی مانگ رہا ہے، اور تم اس سے عظیم ایسے ہو سکتے ہو کہ اس کی زبان پر ابھی یہ جملہ جاری نہ ہونے پائے، اس سے پہلے تم اپنے سینے سے لگا لو بھائی جانے میں نے کب کا تجھے معاف کر دیا ہے، مگر صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے۔ ایک اچھا ماحول پیدا کریے، جو اس ماحول میں امن ہو، شانتی ہو، محبتیں پروان چڑھ رہی ہوں، الفتوں کی پونگیں لگائی جا رہی ہوں، اور پھر وہاں صرف خوشیوں کی بارشیں ہو رہی ہوں۔ ایک ایسا ماحول تعمیر کریں ہم، تشکیل کریں ہم۔ اور میں عرض کرنا چاہوں گا نہایت ادب کے ساتھ
मुअद्दबाना लहजे में, चूँकि अगर सख्ती के साथ कहूँ तो फिर शायद हमारे कुछ भाइयों को ये कलमात अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए मैं बड़ी तल्ख बात शीरी ज़बान में कहने का आदी हूँ और मैं कहने की कोशिश करूँगा शारिक भाई। मैं अपने उन यंगस्टर जिसे कहते हैं नौजवान तबका को, जो इस शब को उसने शब बारात को और छुटकारे की रात को, मगफिरत की रात को, बख्शिश की रात को उसने सैरो सयाहत की रात समझ लिया है कि हमारे लिए ये शब आज़ादी की शब है। मोटरसाइकिल पे स्टैंड करें, मैंने देखा है कि साहब 3-3 बच्चे बैठे हुए हैं, आगे का टायर उठा रहे हैं, कभी पीछे का टायर उठा रहे हैं, और शारिक भाई अल्लाह न करे एक दिन वो भी उठ जाते। तो ये मुबारक शब जहां लोग खुशियां बांट रहे थे, आपने अपने एक फेल एक कबीह की बुनियाद पर एक ऐसा काम किया है जिससे आपके घर वालों के चेहरों से मुस्कुराहटें रूठ जाती हैं और परेशानियों में लोग मुब्तला हो जाते हैं। कभी आपका हाथ टूट जाता है, कभी पैर टूट जाता है, कभी और जख्म आ जाता है। तो मेरे नौजवानों, आज की रात न सोने में गुजरने पाए, आज की रात है रो रो के दुआ करने की। आप स्टैंड न करें, मोटरसाइकिलों से घूमे नहीं, आप होटलों पर ठंडे की दुकानों पर कहीं चाय न पी रहे हो, कहीं ठंडा न पी रहे हो, इसी मकसद के साथ आप न कह रहे हो। हाँ, जरूरत है चाय की तो चाय जरूर पीजिए, ठंडे की जरूरत है तो जरूर घर में मंगवा दिया दुकान पे, जरूरत के एतबार से रखिए, तफरीह के एतबार से नहीं कि आप घूम ही रहे हैं इसी वजह से कि कल्याणपुर से जाजमऊ का सफर आप कर रहे हैं और फिर जाजमऊ से आप कल्याणपुर का सफर कर रहे हैं ये, और इसमें कोई काम आपने नेकी का नहीं किया, आपको एहसास तक नहीं हुआ कि अल्लाह तेरी बख्शिश और तेरी मगफिरत, तेरी रहमतें आज शबाब पर हैं और हमें बुला रही कि मांग मुझसे चाह बख्शिश, मैं तुझे बख्श दूंगा, मैं हकमुल हाकिमीन हूँ। हमें एहसास तक ना हुआ कि अल्लाह की रहमतें मुझसे इतने करीब हो चुकी हैं। इसलिए नौजवानों, ये शब जो है इसे रोडों पर ना गुजारो, सैरो तफरीह में ना गुजारो, इसे मस्जिदों में गुजारो जो दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह है। इसे खानकाहों में गुजारो, उलमा के कुर्ब में गुजारो। नहीं कुछ कर सकते हो तो अपने घर में गुजारो। तो मेरे नौजवान बच्चों, भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी माओ, मैं निहायत हद अदब में आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस मुबारक शब में, इस बारात वाली रात में, छुटकारे की रात में अपने अल्लाह को राजी करने की कोशिश करो, सदका करो, किसी को सताया है तो माफ़ी चाहो, वमा अलैना इल्लल बलाग। मैं एक बार और भाई शारिक साहब को दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद के गुलदस्ते आपको और आपकी टीम के भाई अबू ज़र को और दूसरे लोगों को दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये अर्ज करता हूँ कि पता नहीं फिर आपसे मुलाकात जाने कब हो, शबे बारात गुजर जाए, तो उससे पहले मैं आपसे हद अदब में माजरत चाहूंगा आने जाने में। अगर कोई ऐसा फेल मुझसे या भाई ज़काउल्लाह सना से सरजद हो गया हो तो खुदारा माफ करिएगा। और मैं स्क्रीन पर ऐलान करता हूँ कि मेरे जानने वाले जो मेरे भाई हैं, जाने अनजाने अगर मेरे मुझसे उन्हें कोई तकलीफ पहुंची हो तो अल्लाह के वास्ते अपने इस गुनहगार भाई को माफ कर दीजिएगा। अल्लाह इसका अजर आपको दारेन में अता करेगा। सलाम। बहुत हज़रत अल्लाह ताला करम की बारिशें फरमाए, आमीन आमीन, रोज़ तरक्की अता फरमाए। इस गुफ्तगू को मुझे लगता है कि कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आज जो भी नसीहतें हमको मिली हैं, जो भी बातें हमको पता चली हैं, अगर हम थोड़ी सी भी कोशिश कर लें उस पर अमल करने के लिए, तो हमें लगता है कि जो खूबसूरत रात जिसमें अल्लाह की तरफ से ये अलल ऐलान कहा जा रहा है कि है कोई मुझसे मांगने वाला, तो मांगने वाला बन के बारगाह खुदाबंदी में अपने हाथों को उठा दें और उसके बाद देखें, यकीन कीजिए कि बारगाह खुदाबंदी में उठे हुए हाथ उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्श के पाए हिला देते हैं। दिल की गहराइयों से अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ते हुए इस रात का फ़ायदा उठाइए और सुबह होते होते दिल को अपने आप ये महसूस कराइए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फज़्ल व करम से अपने नबी के सदक़े में हमें बख्श दिया। ये यकीन होना चाहिए। जन्नत के तलबगार होइए और जहन्नम से हमेशा पनाह मांगते रहिए। बहुत शुक्रगुजार हैं हम आप सबके कि आपने अपनी जो ख्वाहिश जाहिर की थी उसको पूरा करने की जो हमने कोशिश की, उसके बदले हमें आपसे क्या चाहिए?
صرف تھوڑی سی دعائیں چاہیے ہمارے لیے، حضرت کے لیے، مولانا ثنا کے لیے دعا فرمائیں۔ اس یقین کے ساتھ اس بات کو یہیں پر مکمل کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے موضوع پہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، آپ کی دعاؤں کے طلبگار ہیں اور آپ کی محبتوں کے شکر گزار ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔